دے دیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہر مہینے جمع ہوا کریں. بڑا مختصر، میری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مختصر کر کے چیزوں کو کہا جائے، اور چونکہ میں بغیر کسی کے حکم کے چلتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اپنی ترتیب کے ساتھ تھوڑا سا طے کر دیا جائے. ہمارے بھائی نے بڑا خوبصورت کلام اعلی حضرت پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے. اور میں سوچ رہا تھا ان کا بڑا پیار ہے عمران بھائی کے ساتھ. انہوں نے 3 شعروں کا حکم دیا تھا، انہوں نے 5 پڑھ دی. اب حکم عدولی ہو گئی، عمران بھائی چاہے ناراض ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کو برکات عطا فرمائے. یہ عذرائے محبت بات کی ہے میں نے پیار کے ساتھ. ایک جگہ ایک دوست نے کہا تھوڑا سا پڑھوں، میں نے کہا پڑھ لیں 2-3 شعر. انہوں نے پھر 10-11 پڑھے اور مائک پہ یہ کہا کہ حضرت کے حکم سے 3 پڑھنے لگا ہوں. تو میں نے انہیں بعد میں کہا آپ نے تو حکم عدولی کر دی. یہ محبت سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین صلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا اس پر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ آپ کوشش فرمائیں کہ تھوڑا تھوڑا دوستوں کو پیغام دیا جائے اور دین کا یہ کام جو ہے اس میں تھوڑا سا شمولیت اختیار کی جائے. اللہ آپ کو اور مجھے اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذاتی مفادات سے، ذاتی شہرت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فرمایا انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ جب اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا، جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا نام بھی نہیں تھا، اس کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، اس کے نام کوئی پلاٹ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں تھی، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا، اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ خود ہی نہیں تھا. قرآن مجید نے یاد کرایا ہمیں، فرمایا یہ بات یاد رکھو کہ تم پر ایک وقت گزرا ہے جب تم کوئی قابل ذکر چیز یاد کرایا ہے، توجہ دلائی، ہمیں ذہن دیا ہے کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم کوئی قابل ذکر چیز، جب ہمارا کوئی ذکر ہونے لگتا ہے تو پھر ہم کچھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمارا مزاج بن جاتا ہے کہ اب ہم کچھ ہیں. قرآن مجید نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ تم اپنے ماضی کو یاد رکھو. پھر ترتیب کے ساتھ بار بار قرآن پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے اور پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. تم پلٹ کے یاد رکھو. بہت سارے لوگ زندگی میں بہت ساری چالاکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عقل اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو پھر وہ عقل کے زور پر بازار گرم کر لیتے ہیں تیزیاں دکھانے کا. اپنی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے. تندرست آدمی، صحت مند آدمی اور باشعور آدمی، لیکن اس کے ہاں بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا کمزور پیدا ہو جاتا ہے، اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا تم اس وقت کو یاد رکھو جب تم کچھ بھی نہیں تھے. اپنے ماضی کو کبھی بھی نہ بھولو، اپنے ماضی کا خیال رکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات اس بات کا ذکر کرتے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے جب ایک شخص نے کانپنا شروع کیا تو حضور نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو ڈر لگ رہا ہے، کوئی بات ایسی نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آئے. اور یہ لفظ کہتے حضور رو پڑے. فرمایا تم تو اس بیٹے کے پاس آئے ہو جس کی ماں کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. وہ ماضی کی ساری چیزیں، الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے ایک دن اور فرمانے لگے میری اماں نے وہ وقت دیکھا تھا کہ جب میرے وجود پر کپڑے بھی پورے نہیں تھے، غربت تھی، آزمائش تھی، پریشانی تھی.
سرکار فرمانے لگے کاش آج میری ماں حیات ظاہرہ میں ہوتی، موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا تو میری ماں کو کوئی کام یاد آتا، وہ کہتی بیٹا محمد میری بات سننا، تو حضور فرماتے میں اللہ کی نماز چھوڑ دیتا، پہلے اپنی اماں کی بات سن کے آتا۔ یاد رکھ لیں اس بات کو کہ اپنا ماضی، آپ کل کیا تھے، کہاں تھے۔ ہماری حیثیت یہ تھی کہ ہمیں پیشاب آ جاتا تھا، پخانہ آ جاتا تھا، پر ہمیں شعور نہیں ہوتا تھا کہ آ گیا ہے، اور ہم اپنا سارا جسم آلودہ کر لیتے تھے، کپڑے بھر لیتے تھے۔ وہ وقت گزرا، پھر انسان جب پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہوا تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ اب میں کتنے لوگوں کو گرا سکتا ہوں، کتنوں کو دھکا دے سکتا ہوں، کتنوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں نہیں یاد رکھتا کہ تو کیا تھا اور رب کریم نے تجھے کیا بنا دیا ہے۔ حدیث مبارکہ سیاستہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو گنجا تھا اور غربت بھی بڑی تھی۔ ایک تو گنجا یہ ہوتا ہے جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے وجود پر ہی بال نہیں ہوتے، اس کے وجود پر بال ہی نہیں تھے، بڑا پریشان، کمزور۔ اور آپ دیکھیں نا، مرد کے وجود پر، چہرے پر بال نہ ہو تو کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ داڑھی دیتا ہے تو لوگ کٹوانی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جب تک نہ ہو تو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اکثر رویا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک شخص ایسا بھی تھا جو نابینا تھا، اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی، وہ بھی تڑپتا تھا کہ آنکھیں مل جائیں، غربت بھی بڑی تھی۔ اور حضور فرمانے لگے کہ ایک شخص کوڑا تھا، اسے کوڑ کی بیماری تھی، اس کے وجود پر چلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ بھی تڑپ شفا ہو جائے اور میری غربت دور ہو جائے۔ رب کریم نے تینوں پر ہی فضل فرما دیا، فرشتے کو بھیجا گنجے کے پاس اور اس سے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا بال مل جائیں اور تھوڑی سی رزق میں برکت ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو رب کریم نے اسے بال عطا فرما دیے۔ دیکھیں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ چیز کتنی کو قیمتی ہوگی اور اس کی کتنی اہمیت ہوگی اور اس کے پیچھے کتنا بڑا سبب ہوگا۔ اس کے سر پہ بال آ گئے، تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکریاں پسند ہیں۔ چند بکریاں فرشتے نے دی، پھر اللہ نے اس میں برکت کی تو وہ بکریاں لاکھوں میں ہو گئی۔ پھر وہ آیا اس کے پاس جو نابینا تھا، نابینا۔ اس نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا اگر آنکھیں مل جائیں نا تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے ہاتھ لگایا تو رب کریم نے آنکھیں عطا فرما دی۔ مال کون سا پسند ہے؟ تو کہنے لگا گائیں بڑی پسند ہے، چند گائیں وہ فرشتہ لایا، پھر رب کریم نے اس میں برکت فرمائی تو وہ گائیں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی۔ پھر وہ اس شخص کے پاس آیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، ہاتھ پیر پورے کام نہیں کرتے تھے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے شفا دے دے اور پھر رب کریم میرے رزق میں برکت کر دے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے شفا دے دی۔ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو اونٹ بڑے پسند ہے، چند اونٹ وہ فرشتہ دے گیا تو رب نے اس میں برکت فرمائی تو سینکڑوں میں اونٹ ہو گئے۔ اب جب حالات گزرتے ہیں نا تو پھر لوگوں کے ماحول بدل جاتا ہے۔ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس بھائی اب میں ہوں اور مسجد ہے، میں ہوں اور قرآن پاک ہے۔ ذرا کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پھر لوگ ہلتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ میری۔ تندرستی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ مال و دولت دے دیتا ہے تو دوستیاں بھی بدل جاتی ہیں، تعلق داریاں بھی بدل جاتی ہیں، پھر سٹیٹس بدل جاتا ہے، پھر معیار بدل جاتا ہے۔ پھر ایک بڑے لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رہنا انسان پسند کرتا ہے، پھر وہ بالکل نہ معیار اپنے لیتا ہے کہ نہیں اب تو میں کوئی اور چیز ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب کریم نے ان تینوں کی آزمائش کا ارادہ فرمایا۔ یہ یاد رکھ لیں وہ آزمائش کرتا ہے، وہ آزمائش ہاں یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ،
आजमाइश का इरादा फरमा लिया। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा उसके पास जो गंजा था और कहा तेरे पास बकरियां हैं तो इनमें से कुछ अल्लाह के रास्ते में दे। कहने लगा मेरे खर्चे ही बड़े हैं। आपको पता नहीं कि मेरे पास अगर माल है तो मेरे लवाजमात कितने हैं, जरूरियात कितनी है, कितने लंबे चौड़े मामलात हैं मेरे, आपको पता नहीं? मेरे तो बड़े खर्चे हैं, मैं तो दे ही नहीं सकता। तो फरिश्ता कहने लगा मैंने तो सुना है तू गंजा था और गरीब था। कहने लगा चल दौड़ जा, मैं तो खानदानी रईस हूं और बड़ा मालदार आदमी हूं, दादा के पास बड़े पैसे थे, परदादा तो मालिक थे सारे शहर के, तुम्हें क्या पता हो, तुम क्या तो बात। गुस्से में आ गया। तो फरिश्ते ने कहा सुन फिर मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, तू उसी तरह हो जाएगा जैसे तू था। माल भी सारा चला गया, बाल भी सारे चले गए, वहीं आके खड़ा हो गया जहां से शुरू हुआ था। दुआ फरमाए अल्लाह पर्दा पोशी अता करे, अल्लाह पर्दा पोशी अता, अल्लाह पर्दा पोशी अता फरमाए। फिर दूसरे के पास आया और उसे आके कहा तेरे पास बड़ी गायें हैं तो कोई गाय दे अल्लाह के रास्ते में। वो कहने लगा मेरे बड़े खर्चे हैं, तुम्हें नहीं पता मजदूर मेरे पास कितने हैं, तुम्हें नहीं पता मैं मस्जिदों में कितना ताउन करता हूं, मैं पता नहीं मेरे रिश्तेदारों के मामलात हैं, बड़े मेरे लंबे चौड़े मस्जिद दे ही नहीं सकता। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? तो फरिश्ता कहने लगा मैंने तो सुना है तू अंधा था, 4 रुपए कमाने के काबिल न था, मालिक ने तुझे नवाज दिया, शिफाएं दी। कहने लगा ये तो क्या कह रहा है, मैं तो खानदानी रईस हूं, कई पुश्तों से मालदार चला आ रहा हूं, फलां हवेली भी हमारी, फलां खेत खलियान भी हमारे। फरिश्ते ने कहा अच्छा सुन फिर मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और वही हूं जिसने हाथ रख के तेरी आंखें ठीक की थी, अब तू ऐसे ही हो जा जैसे तू पहले था। फिर वो फरिश्ता उसके पास आया जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था। उसे आके कहा कि तेरे पास बड़े ऊंट हैं, अगर मैं तुझे कहूं कि अल्लाह के रास्ते पे दे तो तू देगा? वो रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो नाने जमी का मोहताज था, मुझे कोढ़ की बीमारी थी, वो एक कदम चल नहीं सकता था, प्याला उठा के नहीं पी सकता था। तू कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ दे, मेरी जान भी हाजिर है मेरे रब के नाम। तू बता तुझे क्या चाहिए? ये जितनी चीजें खड़ी हैं सारी अल्लाह की दी हुई हैं, मेरी तो हैसियत नहीं एक दाने की, मैं तो एक कतरे तक का माल कमाने की था, ये सारा मेरे मालिक का है, तो मेरे रब के नाम पे जो मांगेगा मैं हाजिर करूंगा। तो फरिश्ता कहने लगा रब को तेरे माल की जरूरत तो नहीं, उसने तो आजमाइश के लिए भेजा था, अब अल्लाह ने फैसला किया है तेरी तंदुरुस्ती भी रहेगी और अल्लाह तुझे इसी तरह माल भी अता फरमाएगा। अब ना गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। अब तो सारे रईस हैं, तो सारे मालदार हैं, अब तो सारे दानश्वर हैं। आप किसी को छेड़ें, मैं अक्सर कहता हूं कि पहले लोग शीशे में उतारते थे किसी को, अब तो बंदे शीशी में भी उतार लेते, तो छोटी सी शीशी में उतार ले, पता ही नहीं चलता कौन शीशी में उतार के निकल जाता है और किस किस हाल में निकल जाता है और क्या क्या करता है, किस किस रंग में करता है। ना ऐसा करें, ना अजियत में अपने आप को मुब्तला करें, अपनी असल को याद रखें, वक्त याद रखें कि हम क्या थे और मालिक ने आज हमें क्या बना दिया है। जब आप बीमार हुए थे वो वक्त भी याद रखें, जब तंग दस्त हुए थे वो वक्त भी याद रखें, जब कमजोर हुए थे तो वो टाइम भी याद रखें, और जब आप बेसहारा हुए थे सिर्फ रब करीम का सहारा बचा था तो वो वक्त भी हम ना भूल जाते हैं। धोखा आता है जब हम भूल जाते हैं तो फिर चलते हैं अकड़ के, बैठते हैं फैल के, बात करते हैं तो जुमलों में तकब्बुर होता है, एक दूसरे का जिक्र करते हैं तो उसमें यूं लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जी शऊर आदमी बात कर रहा है। अपने कभी भी अपनी उस हैसियत को ना भूलें जहां आप थे और रब करीम ने आपको, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, को मेरी तरह बहुत ज्यादा मुशक्कत नहीं की, बस मालिक ने चाहा तो अपने फजल से ही नवाज दिया, को बहुत लंबे चौड़े पापड़ नहीं मेले। क्या जरूरत है इंसान को मुब्तलाए तकब्बुर होने की, क्या जरूरत है उसे बन कर बैठ जाने की। अपनी हैसियत का तायुन करें और याद रखें उन जगहों पर कायम रहें जहां आप मौजूद थे। हजरत उमर फारूक सारे कहिए रज़ी अल्लाह ताला, हजरत
حضرت عمر کے نام میں بڑا جادو ہے، خالی نام میں، حضرت عمر کے نام میں بڑا جادو ہے۔ حضرت عمر کا نام بھی لے تو خون جوش مارتا ہے، اتنا تگڑا بندہ، اتنا دلیر آدمی۔ اور حضرت عمر کے اپنے زمانے میں حضرت عمر کو بھی پتا تھا کہ میں جدھر چلتا ہوں کائنات چلتی ہے۔ وہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا سردار احمد صاحب کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی تھی، تو وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے نا، کسی جگہ پتہ چلتا بیٹھے ہیں تو 15-20 لوگ تو بلا وجہ جمع ہو جاتے تھے۔ اور کسی گلی میں چلنے لگتے تھے تو ملنے ملانے والے اتنے لوگ ہو جاتے تھے کہ 150 آدمی پیچھے چلنے لگتا تھا۔ تو ایک دانشور ایک دفعہ ان سے ملنے آئے تو کہنے لگے مولانا آپ کا بھی انوکھا ہی کام ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہو وہاں محفل ہو جاتی ہے، جہاں چلنے لگتے ہو وہاں جلوس نکل آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ اعزاز دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیں، ان کا اعزاز دیکھیں کہ ان کی اپنی حیات مبارکہ میں انہوں نے جس مہم پر لوگوں کو بھیجا، صحابہ وہ مہم سر کر کے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے جو نئی ترتیب لگائی، وہ نیا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت پیدا فرمائی۔ آپ غور فرمائیں نا کہ ایک شخص ہے، زلزلہ آئے تو وہ زمین پہ دھرا مار دے، کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ دھرا مارے تو زلزلہ رک جائے۔ بھئی بارش نہ ہو تو کسی کے پاس حل ہے سوائے دعا کے، لیکن حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے روزے پہ تھا، سو رہا تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ مہربانی کریں، تو کہتے ہیں نبی پاک میری خواب میں ہے، اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرے، اسے کہنا ذرا نرمی کرے، اور فرمایا اسے یہ بھی جا کے کہنا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ جلدی بارش عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا کہ کفر سارا اکٹھا ہو کے کہے کہ عمر اگر 6 ماہ دنیا میں اور رہتے تو شاید دنیا میں کوئی کافر نہ ملتا۔ انہیں نہیں پتا تھا میرے اندر کتنی صلاحیتیں، انہوں نے یہ حدیث سامنے بیٹھ کے سنی تھی۔ حضور نے فرمایا جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی، اور حضور نے فرمایا یہ عمر، میرے عمر کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ گلی سے گزرے تو شیطان رستہ بدل کے گزرتا ہے۔ حضرت عمر نے ساری باتیں سنی ہوئی تھی نا، تو کہہ سکتے تھے نا میرا بڑا مقام ہے، میرے بارے میں حضور نے کہا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک لفظ ہے آج کل بولنے کے لیے تحدیث نعمت کے طور پر، کہہ دیتے ہیں نا ہم کہ میں جی تحدیث نعمت کے طور پہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے تو کبھی یہ لفظ کہہ کے اس کی ہوٹ میں چھپ کے بھی نہیں یہ بات کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا، کبھی کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا۔ قرآن مجید کی 20 آیات ہیں جو حضرت عمر نے کہہ لیا، رب کریم نے ان کی رضا کے مطابق قرآن نازل فرما دیا۔ اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن جا رہے ہیں مدینہ شریف سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کی غرض سے، تو رستے میں ایک خشک تنا آ گیا۔ اس خشک تنے کو دیکھا تو حضرت عمر دوڑے گئے، جیسے وہ کسی بچھڑے ہوئے کو ملتا ہے، تو اس کے گلے مل کے تو زور زور سے رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، زور زور سے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں نا میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ جب بھی کوئی آیا، جب بھی کسی نے آ کے کہا عمر تیری بڑی شان ہے، تو فاروق اعظم کہنے لگے نہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، نہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، نہ بھائی میں تو غریب ماں کا بیٹا، میں نے ایک اجتماع میں ایک دفعہ چلا گیا، کراچی میں تھا، تو احباب سمجھتے ہیں کسی شخص کو دیکھ کے کہ یار شاید بندہ بہت بڑا ہے، تو ایک بہت بڑے ہوٹل میں انہوں نے ہمیں ٹھہرایا، بہت سارا ہمارے لیے بندوبست کیا، بڑے سارے اعزازات دیے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کھانا اپنی مرضی کا نہیں پکائیں گے، آپ بتائیں گے رات کو کہ صبح ناشتے میں کیا لیں گے، اور صبح بتائیں گے کہ دوپہر کے کھانے میں کیا کھائیں گے۔ وہ سارا کچھ کرتے رہے۔ جب میں آنے لگا 2 روز کے بعد تو مجھے کہنے لگے کہ یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے نا، غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، ویسے ہم آپ کی شایان شان کچھ کر تو نہیں سکے۔ آپ یقین کریں میں ایئرپورٹ پہ رو پڑا۔ میں نے انہیں کہا کہ
میں نے اپنے ابا سے بڑا پیار کیا زندگی میں، بڑی محبت کی ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، اور مجھے زندگی میں مزہ اس روٹی کا آیا کہ میری اماں بیٹھ کے نا چولہے پہ کھانا پکاتی تھی، تو روٹی کھاتے وقت وہ کہتی تھی کہ پیڑھی لے کے اتنے ہی آ جا میرے کو، اٹھ کے نہیں جایا جاتا، پھر جب وہ سالن ڈال کے دیتی تھی تو کہتی تھی دوبارہ نہ مانگنا، باقیوں میں بھی کھانا ہے۔ وہ سالن اگرچہ تھوڑا ہوتا تھا لیکن اس کی جو طلب تھی، اس کا جو ذوق تھا، اور اس ہنڈیا میں یوں لگتا تھا کہ ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بڑھ کر کبھی کسی موقع پر بھی وہ چاشنی میسر نہیں آئی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ایک دفعہ میرے ابا جی نے پورا 100 روپیہ دے دیا تھا۔ میری فیس اس وقت اسکول کی جو تھی وہ 14 روپے تھی، سرکاری اسکول کی فیس، انہوں نے مجھے 100 روپیہ دے دیا، کہنے لگے دل کر رہا ہے تجھے 100 روپیہ دوں، تو میں ساری رات یہ سنبھالتا ہی رہا تھا کہ میرے پاس پورا 100 روپیہ ہے، کبھی وہ تکیے کے نیچے رکھتا تھا تو کبھی اس کے اندر رکھتا تھا۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے؟ کیوں ہمیں غلطی لگ جاتی ہے؟ ہم تو بڑے مزیدار لوگ تھے، ہمارے کوئی بزرگ کوئی لٹیرے نہیں تھے، وہ کوئی کھانے والے تھوڑے تھے، انہوں نے کوئی چکر چلا کے کوئی زمینیں تھوڑی ہتھیائی تھیں، وہ تو صاف ستھرے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا نام جب آپ لیں تو گردن جھکا کے نہ لیا کریں، سر اٹھا کے لیا، ان کا تذکرہ کریں تو اس کے اندر جان ہونی چاہیے، اس کے اندر قوت ہونی چاہیے، آپ احساس پیدا کریں کہ ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا ہے، پھر آپ شکر کا مزاج بنائیں گے، پھر آپ کی طبیعت میں لچک آئے، پھر آپ کو نورانیت ملے گی۔ دیکھیں، دنیا میں سب سے زیادہ مزیدار شخص وہ ہوتا ہے جس کی اصل بڑی شاندار ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس بڑا عمدہ ہوتا ہے کہ میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کیفیات میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں، کیفیات میں، تو پھر بھول کے نہ زندگی گزاریں، پھر ہوش مند رہ کے زندگی گزاریں، پھر اس وقت کو یاد رکھیں جب غریبی تھی، پھر اس وقت کو یاد رکھیں جب تنہائی تھی، پھر اس وقت کو یاد رکھیں جب آپ اکیلے تھے۔ اگر آپ بھول گئے تو پھر کسی کو نہیں دھوکہ دیں گے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ الجھ جائیں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ، ہم بھی کئی دفعہ بات کرتے ہیں تو بعد میں احساس کرتے ہیں کہ یار یہ بات زیادہ تیز ہو گئی، نہیں کرنی چاہیے، زیادہ کھول کے کر دی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ مامون غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ۔ جن سے بندہ پیار کر لیتا ہے یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، کئی دفعہ یہ بڑا تنگ کرتے ہیں، بندہ پیار بھی رستے رستے کے رکھے تو اچھا رہتا ہے۔ مامون غزنوی کا ایاز سے پیار ہو گیا تھا۔ ایاز خادم تھا، غلام تھا، غلام نے تو آقا سے پیار کرنا ہی تھا، پر یہ غلام ایسا تھا۔ اقبال تعریف کرتے ہیں، کہتے نہ غزنوی میں تڑپ رہی اور نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اب وہ رنگ نہیں ملتا۔ ایاز کی زلف میں بھی بڑا خم تھا، اس میں بھی کچھ خوبیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے پیار کرنے کو جی چاہتا تھا۔ پورا شعر پڑھ دوں تو میرا خیال ہے پھر ہی سمجھ آئے گی آپ کو۔ وہ کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو ایاز سے بڑا پیار تھا، اور اگر غلام اور آقا کا پیار ہو تو 2-4 شخص سازش کرنے والے نہ ہوں تو پھر بھی مزہ نہیں آتا۔ یہ ہونے چاہیے، یہ مزہ بڑھاتے ہیں، یہ اس ذائقے میں لذت ہونے چاہیے نا 2-4 بندے۔ دیکھیں نا جی، نعمت